اللہ من قرأ سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بہرحال جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے آپ نے فرش عزائے غم بچھا رکھی ہے، اور یہ صرف آپ ہی نے نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، بلکہ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے فرش غم بچھا رکھا ہے، وہ حسین کی مجلس کر رہے ہیں۔ لوگ دور دراز اپنے گھر سے دور ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، مگر انہوں نے اپنی غریب الوطنی میں بھی حسین غریب کو یاد رکھا ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے انہوں نے، اور پھر ہماری قوم کی تو پہچان ہی ہے مجلس حسین، ہم تو دنیا میں پہچانے ہی اسی غم کے ذریعے سے جاتے ہیں، ورنہ حکومتوں میں تو بڑا شوق تھا کہ ہم کو مٹا دیا جائے، ظلم کی دیواروں میں تو ہمارے خون کا گارا بنایا گیا، مگر یہ مجلس حسین کا فیض تھا کہ جس نے صفحہ ہستی میں ہمیں ابھار کر کے رکھ دیا۔ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین۔ دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند۔ اس مجلسوں کے ذریعے سے تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا کو پہچانوا دیا۔ یہ مجلسیں ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد ہمیں بڑا سکون ملتا ہے،
یہ مجلس میں لوگ آ گئے تو پھر اب کوئی یہاں نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ گورا ہے نہ کالا ہے، نہ پاکستانی ہے نہ ہندوستانی ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے آواز دی کہ نہ افغانی رہے باقی نہ ایرانی نہ تیورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ آخر سمندر حسینی کے اس میں جب اس سمندر میں آ جاتا ہے تو پھر بوند بوند کا فرق تھوڑی رہتا ہے، پھر تو یہاں آنے کے بعد کوئی کچھ نہیں رہتا، ہاں سب حسینی رہتے ہیں، سب عزادار رہتے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین۔ مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین۔ انسان کتنا بھی دور ہو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے کتنا بھی دور ہو، غریب الوطنی کا احساس اس کو کتنا بھی ستا رہا ہو، لیکن ادھر فرش اعضا پر آیا اور ادھر اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم اپنے گھر میں آئے۔ مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں۔ فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں۔ لیکن وہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو آ کر کے اپنی روشن خیالی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ 1400 سال سے ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں، مسلسل جب بھی محرم آتا ہے آپ فرش غم بچھا دیتے ہیں اور پھر وہی 1400 سال پرانی بات، وہی کربلا کی بات، وہی داستان غم، وہی فتح خون کی داستان آپ دہرانے لگتے ہیں، مسلسل وہی کہانی دہرائے۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ 2 مہینہ 8 دن اور پھر اس کے بعد ایام فاطمی شروع ہوتا ہے، اس میں بھی یہی، اور پھر مناسبتوں سے جب بھی آپ کو کچھ موقع ملتا ہے بس فرش بچھاتے ہیں اور بیٹھ کے پرانی باتیں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ کچھ نئی باتیں کریے، کچھ نئے تقاضوں کو سمجھیے، کچھ حال و مستقبل کی باتیں کریے۔ وہ قومیں کہ جو کامیاب ہیں وہ ماضی کا رونا لے کر کے نہیں بیٹھتی، وہ گڑے مردے نہیں اکھاڑتی ہیں۔ ارے رات گئی، بات گئی، ماضی مزہ جو ہوا سو ہوا، چھوڑیے ان باتوں کو، اپنے مستقبل کی فکر کریے، اپنے حال کی فکر کریے، یہ جو بچے ہیں ان کے فیوچر کی فکر کریے۔ یہ کیا ہے پرانی باتیں لے کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ قومیں کہ جو کامیاب ہیں وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتی ہیں، ماضی کا رونا لے کر کے نہیں بیٹھتی، لہذا کچھ نئی باتیں کریے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اس فکر کو لے کر کے قرآن کی بارگاہ میں آتے ہیں تو قرآن مجید عملی اعتبار سے اس کے اوپر خط بطلان کھینچ دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو بڑی پرانی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو بڑی پرانی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، خلقت انسانی سے پہلے کی بات کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آغاز خلقت انسانی کی بات قرآن مجید کرتا ہے، إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ تم سب کے سب گر جانا، اس وقت کے ہنگامے کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے بڑا تکبر کیا۔ پروردگار نے پوچھا وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس چیز کو جس کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ یہ نہیں کہتا پروردگار تجھے
سجدہ کر لینے کے بعد کسی اور کا سجدہ کیوں کرتا؟ وہ کہتا ہے عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اب یہ پتا چلا کہ جب پروردگار خلقت انسانی کی تذکرہ کر رہا ہے، اس سے پہلے کا تذکرہ کر رہا ہے، تو دیکھیے آپ کتنی پرانی باتیں کر رہا ہے قرآن مجید۔ یہ دیکھیے، یہ ذرا صحیح معاف کریے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ آواز بلند صلوات۔ جناب نوح کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہوا نظر آتا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے ان کے قوم کی طرف نوح کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، ان کے جاں توڑ مشقت کا ذکر کرتا ہے، پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے صبح و شام ان کو دعوت تبلیغ اسلام دیا ہے، ان کو دین کی طرف بلایا ہے، ہم نے ان کو توحید کی طرف بلایا ہے، مسلسل انہیں بلایا ہے۔ جناب زکریا کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں پروردگار لا تذرنی فردا، پروردگار ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دینا، وانت خیر الوارثین۔ جناب ایوب کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، جناب یوسف کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، ان کے خواب کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، جب انہوں نے خواب دیکھا اور کہا اذ قال لابتی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے ان سورج چاند ستاروں کو دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید اتنے پرانے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ جناب آدم کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 مقامات پر ہوا، جناب نوح کا تذکرہ قرآن کریم میں 41 مقامات پر ہوا، جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا 70 مقامات پر کیا گیا، 194 آیات میں جناب ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، بڑی شان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ آپ نے محسوس کیا تو کوئی کہے اے میرے پروردگار یہ تیرا نبی آیا ہے، خاتم النبی آیا ہے، ذرا نئی نئی باتیں کر، ذرا حال و استقبال کی باتیں کر، یہ کیا پرانی داستانیں لے کر کے بیٹھ گیا؟ یہ کیا پرانی داستانیں لے کر کے بیٹھ گیا؟ کوئی کہے تو صحیح پروردگار سے، تو شاید آواز آئے کہ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ زندہ قوموں کا ماضی ان کے حال و مستقبل سے کٹ کر کے نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے حال کا چہرہ دیکھو، اپنے مستقبل کی زلفیں سنوارو، تو تمہیں ماضی کا آئینہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ ماضی کا آئینہ ہے کہ جو تمہیں بتائے گا کہ تم کس طریقے سے اپنے مستقبل کی راہوں کو ہموار کر سکتے ہو۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے قرآن مجید نے پرانے نبیوں کی داستانوں کو بیان کیا، اور خود قرآن نے اس بات کی وضاحت کی کہ اے میرے نبی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو داستانیں پرانے نبیوں کی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ یوں ہی ہے، یہ کوئی بیکار کی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات ہے، نہیں، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پرانے نبیوں کی داستانیں بیان کی ہیں اس کے کچھ فائدے ہیں۔ 4 فائدے قرآن کریم نے ان پرانے نبیوں کی داستانوں کے ذکر کیے۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پرانے نبیوں کی داستانیں بیان کی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ سب سے پہلا فائدہ جو پرانی داستانوں کو بیان کرنے کا قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا، سورہ ہود کی 120ویں آیت کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس تبلیغ کی راہ میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو لوگ ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے نہیں آئیں گے، لوگ ہمارے اوپر پھول برسانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تہمتوں کے تیر چلیں،
तोहमतों के तीर चलें, हमारे रास्तों में पत्थर बिछाए जाएं, हमारे रास्तों में कांटे बिछाए जाएं, मगर ऐ मेरे रसूल, जिस तरीके से पुराने नबियों ने तौहीद के परचम को बुलंद किया है, वैसे आप भी बुलंद करिएगा। अजीज़ों, जब हम भी इन पुरानी दास्तानों को दोहराते हैं तो हमें भी इस बात का एहसास होता है, हमारा भी दिल मजबूत होता है कि जिस तरीके से गुज़श्ता लोगों ने तबलीग इस्लामी की राह में बड़ी बड़ी मुसीबतों को सर किया, बड़ी बड़ी चैलेंजों को सर किया, बड़े बड़े मुश्किलात के पहाड़ तय किए, उसी तरीके से हमको भी आगे बढ़ना है। तबलीग की राह में कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी मुश्किलात आएँ, हमें सबको पार करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरीके से हमारा दिल मजबूत हो जाएगा। जब इंसान का दिल मजबूत हो जाता है तो फिर वो किसी से डरता नहीं। वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके कहता है, अमेरिका हीच गलती नमी तवानत बकोनत, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि हमने अब करबला की दास्तानों के जरिए अपने दिल को इतना मजबूत बना रखा है कि अब हम हैं कि जो हर ताकत की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। हम हर ताकत की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। था कभी रूस का चर्चा, कभी अमेरिका का, लोग कहते थे यही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान ने दुनिया से ये मनवा ही लिया, इश्क़ औलाद नबी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है, इश्क़ औलाद नबी सबसे बड़ी ताकत है। तो आपने महसूस किया कि सबसे पहला फ़ायदा जो कुरान करीम ने हमारे सामने रखा, इन पुरानी दास्तानों को बयान करने का, मानुसब्बितु बिही फ़वादक, हम इसके ज़रिए से तुम्हारे दिल को मजबूत कर देते हैं। वज्जाक फ़ी हाज़िहिल हक़, इसके अंदर हक़ को वाज़ेह करने की सलाहियत पाई जाती है। अब आपने देखा ये माजी का आईना कितना कारगर होता है, इसके ज़रिए से हक़ वाज़ेह होता है। व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, तीसरा और चौथा फ़ायदा भी कुरान मजीद ने हमारे सामने रख दिया। तो अब ये पुरानी दास्तानें, ये न कहिए कि सिर्फ पुरानी दास्तानें हैं। आप क्यों पुरानी दास्तानें लेकर के बैठ जाते हैं? हम पुरानी दास्तानें इसलिए लेकर के बैठते हैं ताकि हमारा दिल मजबूत हो जाए, हमारा किरदार मजबूत हो जाए और हमें हक़ वाज़ेह होता हुआ नज़र आए। ये हमारे लिए ज़िक्रा भी हो, ये हमारे लिए मौइज़ा भी हो। तो अब आपने महसूस किया कि वो कौमें कि जो ज़िक्र इलाही के ज़रिए से, वो कौमें जो ज़िक्र हुसैन के ज़रिए से, ज़िक्र करबला के ज़रिए से अपना दिल मजबूत कर लेती है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके ये आवाज़ देती हुई नज़र आती है कि सुनो, माम मिल्लत इमाम हुसैनीम, माम मिल्लत शहादतीम, मिल्लत मर्द इन मैदान मा हस्तीम। सुनो, हमको डराने की कोशिश न करना, इसलिए कि हम तो इमाम हुसैन की मिल्लत हैं। हमने तो करबला की दास्तानों को सुन सुन करके उसको अपने रगो पै में उतार लिया है, लिहाजा हमसे टकराने की कोशिश न करना। मगर वो लोग कि जो जिक्र हुसैनी से दूर है, जालिम उन्हें यूज़ भी करता है, उनका इस्तेमाल भी करता है, उनका तहकीर करते हुए भी नजर आता है। वो आवाज़ देता है, सुनो, तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम हमारे लिए दूध देती हुई गाय हो। एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने महसूस किया। मैं अपनी आयत की तरफ आऊँ, जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, कि जहाँ पर ये इरशाद हुआ कि सुनो, याद रखो, जिसका ज़िक्र इस आयत में भी जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की फ़ायदे बयान किए उसका भी हुआ। परवरदिगार करीम इरशाद फरमाता है कि देखो, अगर तुम इत्मीनान हासिल करना चाहते हो, दिल की मजबूती हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें कहाँ मिलेगा? दुनिया का मसला यह है कि दुनिया ने तरक्की तो बहुत कर ली, आगे तो बहुत बढ़ गई, बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद कर ली, बड़े बड़े आलात ईजाद कर लिए, बड़ी बड़ी ताकतें जमा कर ली, मगर दुनिया को ताकत पर कंट्रोल का सलीक़ा नहीं आया। किस तरीके से उस ताकत पे कंट्रोल होता है ये दुनिया को नहीं आया। मगर उसके बावजूद मेरे मौला ने ये बताया कि किस तरीके से ताकत किसे कहते हैं और कंट्रोल किसे कहते हैं।
ایک ہی مارکے میں میرے مولا نے بتایا کہ طاقت کسے کہتے ہیں، کنٹرول کسے کہتے ہیں، امر کو زیر کے کر کے بتایا کہ طاقت اس کا نام ہے، اس کے سینے سے اتر کے بتایا کہ کنٹرول اس کا نام ہے۔ ایک ہی مارکے میں میرے مولا نے بتایا کہ طاقت کسے کہتے ہیں، کنٹرول کسے کہتے ہیں، امر کو زیر کر کے بتایا کہ طاقت یہ ہے، اس کے سینے سے اتر کے بتایا کہ کنٹرول اسے کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہتے غصہ آ گیا تھا جلال کے عالم میں انہوں نے تلوار چلا دی، نہیں، یہاں تلوار چلتی ہے تو مرضی الہی کے لیے، تلوار رکتی ہے تو مرضی الہی کے لیے، تلوار چلتی ہے تو اس کی مرضی دیکھ کر کے تلوار چلتی ہے، تلوار رکتی ہے تو اس کی مرضی دیکھ کر کے تلوار رکتی ہے۔ مگر ہماری جانیں قربان مولا کائنات پر کہ علی ٹہل رہے ہیں مگر ہیبت علی امر کے سینے پہ سوار ہے۔ علی ٹہل رہے ہیں مگر ہیبت علی اس کے سینے، وہ پڑا ہوا ہے، اب اس کی جرت نہیں ہے کہ ذرا اٹھ سکے، پیر کٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے مقابلہ کر سکتے۔ تو دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طاقت تو جمع کر لی مگر اس کو کنٹرول کا طریقہ نہیں آیا۔ وہ یہی کہتی ہے، وہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر کیا کریں، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو طاقت کے ذریعے سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا، دولت کے ذریعے سے دل کو اطمینان نہیں ملتا، قوت کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا، مال و شہرت کے ذریعے سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا۔ ہاں اگر کسی کو اطمینان ملتا ہے تو قرآن کریم بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اس ذکر الہی کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ ذکر الہی ہے کہ جب اس ذکر الہی کی منزل آتی ہے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو قوت ملتی ہے، سینوں میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے وقت کے سپر پاور سے بھی ٹکرانے کی جرت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب موسیٰ مدین سے واپس آ رہے تھے 8 سال یا 10 سال کے بعد جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ محسوس کریں سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اس عالم میں موسیٰ کے دل میں کچھ خوف تھا، موسیٰ کے دل میں کچھ ڈر تھا، موسیٰ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ جاؤں گا تو کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی پہچان لیا جاؤں، فوراً ہی مجھے پکڑ لیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، قتل کر، یہ سارے تھوڑے بہت اندیشے تھے موسیٰ کے دل میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ ایک مقام پہ پہنچے فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، آواز آئی موسیٰ ادھر آؤ ادھر آؤ، فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم وادی مقدس طوا میں داخل ہو چکے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے میرے پرور، اے میرے موسیٰ سنو سنو، میں ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو آپ نے دیکھا پہلی وحی موسیٰ کے اوپر ذکر الہی کے سلسلے میں ہوئی، اور جب ذکر الہی کی بات ہو گئی موسیٰ کو ذکر الہی کی منزل میں لا کر کے کھڑا کر دیا، تو اب چونکہ دلوں کو مضبوطی مل گئی تھی لہذا فوراً حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ آپے سے باہر ہوا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا اب چونکہ دل مضبوط ہو گیا نا ذکر الہی کے ذریعے سے، تو اب حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جاؤ اس کی طرف، فرعون کی طرف، وہ بڑا باغی اور سرکش ہو گیا ہے۔ تو اب تو میں کہتا ہوں کہ موسیٰ یہ فرعون ہے، فرعون یہ اپنے وقت کا سپر پاور ہے، یہ اپنے وقت کا امریکہ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، دیکھتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا فسادی ہے؟ تو پھر اب اس سے مقابلے کے لیے اگر تمہیں بھیجا جا رہا ہے تو ذرا ایٹم بم مانگو، میزائلیں مانگو، ٹینک مانگو، اپنے وقت کا کوئی اسلحہ مانگو، تیر مانگو، تلوار مانگو، خنجر مانگو، فوجیں مانگو، لشکر مانگو، یہ ساری چیزیں مانگو، مگر شاید موسیٰ آواز دیں کہ سنو، جو انسان ذکر الہی کی منزل میں آ جاتا ہے اس کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آواز دی کہ کافر ہے تو آلات پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔
مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مگر ادھر پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اور ادھر موسیٰ نے بہت ساری درخواستیں رکھ دی۔ ان درخواستوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی درخواستیں موسیٰ نے رکھ دی۔ ایک درخواستوں کی ایک فہرست تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ موسیٰ نے کتنی درخواستیں رکھ دی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان بنا دے، میری زبان کے گرہوں کو کھول دے، میری باتوں کو آسان فہم بنا دے، اور یہ جو میرے اہل میں سے میرے بھائی ہیں ہارون، انہیں تو میرا وزیر بنا، انہیں تو میرا وزیر بنا، یعنی نام بھی رشتہ بھی، نام ہارون ہے، رشتے میں بھائی ہیں۔ تو کوئی کہے تو صحیح، موسیٰ بھائی ملا کوئی اور نہ ملا؟ کوئی کہے تو صحیح، موسیٰ بھائی ملا کوئی اور نہ ملا؟ یہ نبوت کوئی خاندانی جاگیر ہے؟ یہ نبوت کوئی خاندان کسی گھرانے کی پراپرٹی ہے جو بھائی کے بعد بھائی کو ملے، باپ کے بعد بیٹے کو ملے، دادا کے بعد پوتے کو ملے؟ اس لیے کہ یہ بات کہی گئی 11 ہجری کے متعلق کہ اگر نبی کے بعد علی کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جاتی اور علی خلیفہ ہو جاتے تو دنیا کو یہ کہنے کو ہو جاتا کہ یہ اسلام تو کوئی جاگیر تھی، کوئی پراپرٹی تھی، بادشاہت کی طرح کوئی وراثت تھی کہ جو ایک بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ لوگوں کو یہ کہنے کا، لوگوں نے یہ کہا 11 ہجری کے متعلق، تو آپ کو یہاں کہے موسیٰ سے کہ موسیٰ یہ کوئی پراپرٹی ہے، یہ نبوت کوئی پراپرٹی ہے؟ اور اس کے بعد پروردگار نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری ساری کی ساری درخواستیں قبول ہو گئیں۔ تو جس کا اسلام ہے اسے منظور ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کا اسلام ہے اسے ناگوار نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور اگر نبی کے بعد علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے میں خاکم بدہن اسلام کی کسی رسوائی کا امکان پایا جاتا ہے تو یہ رسوائی تو بہت پہلے ہو چکی، اس لیے کہ ابراہیم کے دونوں بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، تو گھر کا گھر نبوت کرے، اسلام بدنام نہ ہو، نبی کے بعد علی آ جائے، تم کہتے ہو اسلام بدنام ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ گھر کا گھر نبوت کر رہا ہے، اسلام بدنام نہیں ہو رہا ہے۔ ان غیرت داروں نے پہلے سے اسلام کو کیسے قبول کر لیا؟ ان غیرت داروں نے پہلے سے اسلام کو کیسے قبول کر لیا؟ آپ دیکھیں کہ موسیٰ نے درخواستوں کی ایک لمبی فہرست سامنے رکھ دی، ایک لمبی فہرست ہے کہ جو جناب موسیٰ نے سامنے رکھ دی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان بنا دے، میری زبان کے گرہوں کو کھول دے، میرا وزیر جناب ہارون کو مقرر کر دے، ان کے ذریعے سے میرے امر کو آسان بنا دے، میری پیٹھ کو مضبوط کر دے اور ان کو میرے کاموں میں شریک قرار دے۔ اور ان سب کا خلاصہ کیا پیش کیا جناب موسیٰ نے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، پروردگار تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ذکر کی منزل تھی کہ پروردگار ہم فرعون سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو مضبوطی چاہیے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قوت حاصل ہو سکے اور ہم بہترین انداز سے فرعون سے لڑ سکیں۔ آواز آئی ہاں ہاں ہم نے تمہاری تمام درخواستوں کو منظور کر لیا ہے، اب جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، بلکہ ایک ارشاد ہوا، اس سے پہلے ہی ارشاد ہوا اذهب انت واخوک بآیاتی،
موسیٰ جاؤ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، لیکن اب اکیلے نہ جانا، اب اپنے بھائی کو لے کر کے جانا، اب اپنے بھائی کو لے کر کے جانا۔ اور پھر کہا گیا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، لیکن یاد رکھو ہماری یاد سے غافل نہ ہونا، ہماری یاد میں کمی نہ کرنا، ہماری یاد میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہماری یاد میں کمی ہو گئی تو تمہارے پیروں میں استحکام باقی نہیں رہے گا، اگر ہماری یاد میں کمی ہو گئی تو تمہارے دل میں اطمینان ختم ہو جائے گا، اگر ہماری یاد میں کمی ہو گئی تو تمہارے دل کی مضبوطی زائل ہو جائے گی۔ لہذا اس بات سے باخبر کیا گیا کہ دیکھو ہماری یاد سے غافل نہ ہونا، آگے چل کے اعراض ذکر کے سر انجام سے ہمیں واقف کرایا گیا۔ آواز آئی وَمَنْ رضان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ یاد رکھو جب بھی جو بھی میرے ذکر سے بچ بچ کے چلتا ہے اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے، اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے، جو ہمارے ذکر سے بچ کے چلتا ہے اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے پروردگار دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، تو نے مجھے مبعوث جو کیا، تو نے جو مجھے یہاں محشور کیا اٹھایا ہے، تو اندھا کیوں اٹھایا؟ تو شاید آواز آئے گی کہ جب تو نے دنیا میں ان آنکھوں سے کام نہ لیا تو آخرت میں آنکھیں لے کر کے کیا کرے گا؟ جب دنیا میں ان آنکھوں سے کام نہ لیا تو آخرت میں آنکھیں لے کر کے کیا کرے گا؟ لہٰذا ہمیں باخبر کیا گیا کہ دیکھو یاد رکھو جو بھی ذکر الہی سے بچ کر کے چلتا ہے اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے، اس کی تنگی میں بسر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ تمام اولیاء نے ذکر الہی کیا، تمام اوصیاء نے ذکر الہی کیا، تمام نبیوں نے ذکر الہی کیا، انبیاء کا شعار ذکر الہی بن گیا، اوصیاء کا طریقہ ذکر الہی بن گیا، متقین کا سکون ذکر الہی بن گیا۔ یہ سارے کے سارے ذکر الہی کرتے ہوئے نظر آئے۔ آدم نے ذکر کیا تو توبہ قبول ہوئی، موسیٰ نے ذکر کیا تو دریا نے راستہ دیا، ابراہیم نے ذکر کیا تو آتش نمرود گلزار ہو گئی، یونس نے ذکر کیا تو ظلمات ہود سے نجات مل گئی، یوسف نے ذکر کیا تو وہ اپنے باپ کو واپس مل گئے۔ تو یہ ذکر الہی کا سلسلہ جب آگے بڑھتا رہا اور 1,23,999 زینوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل معراج پہ آیا، تو پھر وہ آیا کہ جس نے بچپنے میں ذکر الہی کیا، جس نے جوانی میں ذکر الہی کیا، جس نے جوانی میں ذکر الہی کیا، جس نے بڑھاپے میں ذکر الہی کیا، جس نے جنگ کے میدان میں ذکر الہی کیا، جس نے صلح کی منزل میں ذکر الہی کیا، جس نے صحابہ کی جلوتوں میں ذکر الہی کیا، جس نے خلق گھر کی خلوتوں میں ذکر الہی کیا، جس نے اپنوں میں ذکر الہی کیا، جس نے غیروں میں ذکر الہی کیا، جس نے دوستوں میں ذکر الہی کیا، جس نے دشمنوں میں ذکر الہی کیا، جس نے مکے میں ذکر الہی کیا، جس نے مدینے میں ذکر الہی کیا، جس نے فضاؤں میں ذکر الہی کیا، جس نے خلاؤں میں ذکر الہی کیا، جس نے فلک اول پہ ذکر الہی کیا، فلک دوم پہ ذکر الہی کیا، فلک سوم پہ ذکر الہی کیا، چوتھے آسمان پہ ذکر الہی کیا، چرخ ہفتم پہ ذکر الہی کیا، سدرۃ المنتہا پہ ذکر الہی کیا، عرش اعظم الہی پہ ذکر کیا، وہ اٹھا تو اس نے ذکر الہی کیا، وہ بیٹھا تو اس نے ذکر الہی کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ حضرت سے گزارش ہے تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کی جگہ میں بھائی ذرا سا پانی دے۔ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلند کیا کہ آج جس گلدستہ اذان سے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسی سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اسی سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے
اور پھر چونکہ پروردگار نے سورہ بقرہ میں یہ وعدہ کر لیا تھا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دیکھو میرا شکریہ ادا کرنا، میرا شکر کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ تو جب پروردگار نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پھر پروردگار نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا کہ جہاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، جہاں بھی اللہ اکبر کی صدا ہے، وہاں پہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہے۔ کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا اعراض کر رہا ہوں کہ پروردگار ایک اور بندہ تھا کہ جس نے تیرے ذکر کی خاطر مدینے کو خیر بات کیا، مکے کو چھوڑ دیا۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا۔ رمز خودی میں شاعر مشرق علامہ اقبال لکھتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اس بندے نے ذکر الہی کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ لکھا۔ تو اے میرے پروردگار، اس کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا یہاں وعدہ پورا نہ ہوگا؟ تو شاید آواز آئے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، پروردگار سے بہتر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جب حسین نے ذکر الہی کیا ہے تو اب حسین کا بھی ذکر ہوگا، اور یہ تو پروردگار کا فریضہ ہے، یہ تو وعدہ ہے پروردگار کا کہ ہم ذکر کریں گے۔ اور جس طریقے سے رسول کے ذکر کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، اسی طریقے سے ذکر حسین کے لیے اس نے ہمیں منتخب کر لیا، ورنہ یہ اس کا کام تھا، وہ چاہتا کسی سے کرا لیتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر قادر ہے۔ اگر وہ حکم کر دے دیتا پہاڑوں کو کہ ذکر حسین کرو تو یہ پہاڑ ذکر حسین کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر وہ حکم دے دیتا ستاروں کو کہ ذکر حسین کرو تو یہ تارے یا حسین کرتے ہوئے نظر آتے۔ وہ کہیں کسی کو بھی حکم دے دیتا تو وہ اس کے حکم سے اعراض نہ کرتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کر لیا۔ اب جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ الہی کام کر رہے ہیں، یہ اس کے وعدے کے مطابق ہے، ہم الہی کام کر رہے ہیں، اور جب تک ہم اس کا کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، چونکہ اس کا کام کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ کسی مزدور کو لے کر کے آئیں اپنے گھر میں اور کہیں کہ بھائی ہمیں یہ دیوار بنانی ہے، اور وہ آپ کی دیوار بنانا شروع کر دے، تو اب آپ محسوس کیجئے کہ اگر کوئی اس کا دشمن ہو وہاں آ کر کے مارنے لگے اسے، تو کیا آپ کی غیرت نہیں جاگ جائے گی؟ یہ تو میرے انڈر میں کام کر رہا ہے بھائی، یہ میرا کام کر رہا ہے، ابھی تم اسے نہیں مار سکتے۔ جب یہ کام کرنا بند کر دے گا، باہر چلا جائے گا، اپنے گھر چلا جائے گا، تو تم سمجھو تمہارا کام سمجھے، لیکن جب تک یہ میرے گھر کے اندر میرا کام کر رہا ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تو جب تک ہم الہی کام کر رہے ہیں تب تک ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، کوئی باقی نہ بچے شہ کے عزاداروں میں، زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں۔ مٹ گئی سلطنتیں دیدے نم باقی ہے، انہی عشقوں کا ہے اعجاز کہ ہم باقی۔ انہی عشقوں کا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ذکر حسین کی منزل کربلا میں جو دکھائی دیتی ہے، ذکر الہی کا جو سمندر کربلا میں دکھائی دیتا ہے، وہ نہایت بے کراں ہے۔ سمندروں کی تھا لگ جاتی ہے، سمندروں کے کنارے مل جاتے ہیں، مگر کربلا میں ذکر الہی کا سمندر، اللہ اکبر، اس کی کوئی تھا نہیں ملتی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا۔
آج 7 محرم ہو گئی، بڑی تیزی سے ایام اعضاء گزر گئے، اب صرف 2 دن باقی ہے، کیونکہ آخری دن تو عاشور کا دن ہوتا ہے۔ آج کا دن قاسم ابن حسن سے مخصوص ہے۔ قاسم ابن حسن، اسے حسین نے سینے سے لگا لگا کر کے پالا ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے۔ امام حسن کی جب شہادت ہوئی ہے قاسم 3 سال کے تھے، گویا جب سے قاسم نے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں حسین ہی کو دیکھا ہے، ہر مصیبت میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر مسرت میں حسین ساتھ رہے۔ حسین نے بڑی محبتوں سے پالا ہے اس بچے کو۔ اکبر کو تو زینب نے پالا ہے نا، قاسم کو حسین نے پالا ہے۔ اسی لیے آپ محسوس کیجئے کہ بس چند جگہوں پر حسین نے کسی کو اجازت دینے پر تردد کیا ہے، ورنہ اکبر نے جیسے ہی اجازت مانگی فوراً امام حسین نے اجازت دی تھی۔ مقتل میں ہے کہ ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ لیکن قاسم جب بھی آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، حسین کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا اعلیٰ من الاصل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے چچا، اب مجھے جانے دیجئے۔ نہیں بیٹا جاؤ۔ مقتل کہتا ہے یہ بچہ اتنی مرتبہ خیمے سے باہر آیا، حسین سے اجازت لی، حسین نے انکار کیا، بچہ واپس اتنی مرتبہ یہ باہر گیا اور اندر آیا، باہر گیا اندر آیا، کہ یہ بچہ تھک کر کے ایک ستون خیمہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ پر نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کوئی آیا ہو، کہہ رہا ہو کیا تمہیں وہ تعویذ یاد نہیں ہے؟ آنکھیں کھلی، خط کو نکالا، پڑھا، خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے خدمت میں گئے۔ چچا اجازت نہیں دیتے نہ دیجئے، اس خط کو پڑھ لیجئے۔ حسین نے خط کو دیکھا، تحریر پہچان گئے۔ حسین کو کیا کیا کچھ نہ یاد آ گیا، بھیا حسن یاد آ گئے، بھیا حسن کے ساتھ بتایا ہوا بچپنا یاد آ گیا، نانا کی پشت یاد آ گئی، نانا کے ساتھ مسجد میں جانا یاد آ گیا۔ ارے بھیا کا کیا کچھ نہ یاد آیا، صلح حسن کی منزل یاد آ گئی، وہ پراختناق ماحول یاد آ گیا، ہاں وہ زہر دغا یاد آ گیا، قاز حسن کے جگر کے ٹکڑے حسین کو یاد آ گئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا ہوا۔ بیٹا یہ خط لائے ہو یا پروانہ شہادت لائے ہو؟ اور اب عزیزو مقتل کے جو فکرے ہیں وہ سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہے قاسم کی رخصتی، سب سے الگ انداز سے قاسم کو رخصت کیا ہے حسین نے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ حسین کو غش آیا ہو، حسین روتے روتے گر گئے ہو، مگر مقتل نے لکھا کہ فبکا وغشا حتی سقط علی الارض، دونوں گلے مل کے اتنا روئے کہ غش آ گیا، زمین پہ گر گئے، دونوں کے دونوں زمین پہ گر گئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ اور جب غش سے افاقہ ہوا، بیٹا قاسم جاؤ، خدا حافظ و ناصر، بھیا حسن کی وصیت ہے نا، جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ عزیزو آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حملے میں قاسم نے 34 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور جنگ کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے مقابلے میں۔ شیخ ترہی کہتے ہیں
کہ پسر سعد نے دیکھا کہ جب قاسم کے اوپر کہیں سے کوئی قابو نہیں ہو رہا ہے تو جا کے ازرق شامی سے کہا کہ سنو، جاؤ قاسم کے مقابلے میں، اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا رہا ہے۔ ازرق شامی کو بہت ناگوار گزرا، اس نے کہا کہ قاسم، یہ کون قاسم ہے؟ کہا وہ حسن کا لال 13 برس کا نوجوان ہے۔ وہ اور زیادہ ناراحت ہوا، اور زیادہ ناراض ہوا، غصے میں بھر گیا کہ سر سعد، خدا کی قسم تو نے میری توہین کر دی، میں اور اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو بچہ سمجھ رکھا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں رہا ہے، اس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، وہ حسن کا لال ہے، اس کا مقابلہ کرنا تحقیر نہیں ہے، پورے عرب میں تمہاری واہ واہی ہوگی۔ ازرق کہتا ہے لیکن میں اس کے مقابلے میں نہ جاؤں گا، اس کے لیے تو ہمارے بچے کافی ہیں، اس کے 4 بیٹے تھے۔ شیخ ترہی نے فرمایا کہ اس کے 4 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بیٹا جو 28 سال کا تھا، اس سے کہا اس نے کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آتا ہے اور آ کر کے قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن بہت جلدی قاسم اسے فی النار کر دیتے ہیں۔ دوسرا بیٹا آیا، تیسرا بیٹا آیا، جیسے جیسے اس کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں ازرق شامی کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ آگ ببولا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ پاگل ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا پاگل ہوا کہ جب اس کے سارے بچے مر گئے تو وہ خود آتا ہے۔ شیخ ترہی کہتے ہیں کہ جب وہ میدان میں آیا تو ایسا لگا کہ لوہے کا کوئی دیو ہو کہ جو میدان میں آ گیا ہو، اتنا لوہا اس نے پہن رکھا تھا، اور آ کر کے جوش انتقام میں اس نے تلوار چلانی شروع کی۔ قاسم کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تلوار چلا رہا ہے، اور عزیزو قاسم بھی لڑتے چلے جا رہے ہیں، قاسم بھی لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کفر پر اسلام کی زور آزمائی دیکھ لے، آج تو قاسم آج تو قاسم تیغ حسن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ کہتی تھی رن میں تڑپ کر حسرت قاسم کی تیغ، صلح دیکھی تھی حسن کی، اب لڑائی دیکھ لے، اب حسن کی لڑائی دیکھ لو بھائی، یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور عزیزوں اسی اثنا میں، بس میں نے بہت جلدی آپ کی زحمت کو تمام کیا، اسی اثنا میں ایک مرتبہ ازرق شامی نے قاسم کے گھوڑے کے اوپر وار کیا، قاسم کے رہوار کا ایک پیر کٹ جاتا ہے، قاسم زمین پر آ کر کے گر جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی مصیبت کا لمحہ تھا، بڑی مشکل کا لمحہ تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ قاسم بڑی مصیبت میں ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تلوار لے کر کے پیادہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ عزیزوں ایک ماں بھی تھی، ایک بیوہ ماں بھی تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ہائے یہ بڑی مشکل کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے پہچانا جب کوئی بیوہ ہوتی ہے نا تو وہ اپنے بچے کو جب مشکل میں دیکھتی ہے تو وہ اپنے سب سے عزیز کی طرف دیکھتی ہے، گویا کہہ رہی ہو کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا نا تو مدد کے لیے پہنچ جاتا، آج میرے یتیم کے لیے کون ہے؟ عزیزو ام فروا کے دل میں یہ خیال آیا ہی ہوگا کہ دیکھا عباس ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھوڑے کو پکڑے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزو اس بیوہ نے دیکھ کے کیا کیا کچھ دعائیں نہ دی ہوں گی کہ عباس سلامت رہو، عباس تمہارا سایہ سلامت رہے، عباس تمہارے بازو سلامت رہے، عباس تمہاری علمداری سلامت رہے، تم مدد کے لیے پہنچ گئے ہو۔ عزیزو عباس آئے، قاسم کو سوار کیا، قاسم نے جنگ کیا، ازرق شامی کو بھی واصل نار کیا، اور اس کے بعد یہ بچہ جنگ کرتا چلا جاتا ہے، یہ بچہ جنگ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آواز گونجی، یا ماں ادرکنی، حسین دوڑے قاسم کے پاس پہنچے، فوضا خدہ علی خدہ، قاسم کے رخسارے میں اپنا رخسارہ قاسم، اے بیٹا قاسم چچا آ گیا، قاسم آنکھیں کھولو، قاسم چچا آ گیا، مگر چچا تم سے بڑا شرمندہ ہے، قاسم اس عالم میں آیا ہے کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عزیزو سبط حسن نہنوری کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ تمام ہو چکی ہے، جنگ تمام ہو چکی ہے، قافلے کو اسیر بنایا گیا ہے، اور قافلے کو کبھی کوفہ لے جایا جا رہا ہے، درا دیار بدیار پھرایا
بتایا جا رہا ہے جب یہ قافلہ شام کی سرحدوں میں پہنچا تو وہاں پر ایک عورت تھی کہ جو ازرق شامی کی بیوہ تھی، اور اس نے اپنے 4 بہوؤں کو وہاں پہ جمع کر رکھا تھا، اور اس نے یہ کہہ رکھا تھا دیکھو ابھی تمہارے بچوں کا قاتل کا سراہتا ہوگا، جیسے ہی وہ آئے گا اس کے اوپر سنگ باری کرنا۔ انہوں نے پتھر جمع کر رکھا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب قاسم کا سر آتا ہے، کب وہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ عزیزوں ایک سر آیا، انہوں نے کوئی تعارض نہ کیا، دوسرا سر آیا، انہوں نے کچھ نہ بولا، لیکن جیسے ہی قاسم کا سر آیا ہے اس نے چیخ کے کہا ہاں ہاں یہی ہے کہ جس نے ہمارے شوہروں کو مارا ہے۔ عزیزوں سنگ باری شروع ہو گئی، سب نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ارے کون تھا جو قاسم کی مظلومی کو دیکھتا؟ ایک بیوہ ماں تھی، اپنے بچے کی مظلومی کو دیکھ رہی تھی، کچھ یاد آیا، کربلا کا رخ کیا، ترائی کا رخ کیا۔ ابا کربلا میں گھوڑا لے کے آئے تھے نا، ارے کیا میرے بچے کی مدد نہ کرو گے؟ تمہارا قاسم ہے ظلم سنگ باری کا شکار۔ سیعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین۔